استحاضہ میں روزے اور نماز کا حکم۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات ہے۔ اس مدت میں روزہ نہیں رکھتے۔ اب اگر کسی کو 10 دن سے زیادہ بلیڈنگ ہو، خون آئے، تو اس صورت میں روزہ اور نماز کا کیا حکم ہے؟ محمد حسین کشمیر سے۔ کسی خاتون کو اگر 10 دن سے بھی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ روزہ بھی رکھیں گی اور نماز بھی پڑھیں گی، کیونکہ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو روزے کا تو حکم یہی ہے کہ 10 دنوں کے بعد روزہ رکھنا شروع کر دیں گی، اور تمام روزوں کی قضا تو انہوں نے جو حیض کی حالت میں چھوٹے ہیں وہ تو ویسے ہی عید کے بعد کرنی ہے۔ نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جو حیض کے ایام میں عورت کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ اس پر لازم نہیں ہوتی، تو اس میں یہ کرنا ہے کہ کسی خاتون کو مثال کے طور پر پچھلے مہینے 6 دن بلیڈنگ ہوئی، 6 دن خون آیا، تو اگلے مہینے اب رمضان آ گیا ہے، اس کو 6 دن خون آیا تو ٹھیک ہے، 6 دن تو نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں۔ 7ویں دن بھی خون آیا تو صبر کریں گی وہ خاتون، 8ویں دن بھی خون آیا، 9ویں دن بھی خون آیا، اور 10 دن کمپلیٹ ہونے سے پہلے خون بند ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو 9 دن سے زیادہ خون آیا ہے اور 10 دن سے کم آیا ہے، تو یہی سارے دن حیض کے شمار ہوں گے اور ان کو اب نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کو پچھلے مہینے فار ایگزامپل مثال کے طور پر 6 دن خون آیا، اگلے مہینے 6 دن سے زیادہ آتے آتے اتنا آ گیا کہ 10 دن سے بھی کراس ہو گیا، تو 10 دن سے جب کراس ہوگا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھئی یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ استحاضے کا خون ہے، اور ایسے موقع پہ پھر یہ دیکھا جائے گا پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا۔ پچھلے مہینے چونکہ 6 دن خون آیا تھا تو 6 دن حیض کے سمجھے جائیں گے، اور 6 دن سے اوپر جتنے دن ہیں وہ استحاضہ کی سمجھے جائیں گے، پاکی کے دن سمجھے جائیں گے۔ لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی تھی ان کی قضا کرنی پڑے گی ان کو۔ یہ خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ کہ 10 دن سے جب زیادہ لمبا خون آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا، پچھلے مہینے جتنے دن خون آیا تھا وہ حیض، اس سے زیادہ پاکی کے اور استحاضہ کے ایام، اور اگر 10 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو سارے دن حیض کے شمار ہوتے ہیں۔ پھر تسہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جامعۃ الرشید والوں نے آسان کر کے چھاپا ہے اس کو۔ وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، اس میں خواتین حیض و نفاس کے مسائل پڑھیں، اس میں اور مردوں کے مسائل بھی ہیں، خواتین کے مسائل بھی ہیں۔ پہلے وہ بہت مشکل تھی، اب بہت آسان کر کے چھاپی ہے، اس میں یہ تمام مسائل آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ آج کل ہماری خواتین کو بالکل بھی حیض و نفاس کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، نمازیں ضائع ہوتی ہیں، روزے ضائع ہوتے ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں۔